बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। काबिल एहतराम जाम इकराम धारेजो साहब, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़, एंटी करप्शन एंड कोऑपरेटिव, काबिल एहतराम सिराज कासिम तेली साहब, काबिल एहतराम आगा शहाब अहमद साहब, काबिल एहतराम शहजाद मेमन, कोऑर्डिनेटर टू चीफ मिनिस्टर सिंध, और सभी काबिल इज़्ज़त व एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और कुछ थोड़ी सी बहनों, तो कुछ दो चार ही मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, सिराज साहब का, आगा साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि उन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया, बुलाया, इज़्ज़त दी। और ख़ास तौर पर जो वो अज़ला हमारे सूबे के जिनको ज़्यादा फोकस नहीं किया गया और जिन पर बहुत इस बारिश की तबाहकारियों के असरात हुए और लाखों एकड़ ज़मीनें जो हैं लोगों की, खड़ी फसलें तबाह हुई, बागात, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो बेघर हुए, उनके माल मवेशी भी बहुत बड़ी तादाद में मर गए जो उनके एक ज़रिया माश होता है, और भी बहुत सारे नुकसानात हुए। तो उसमें इन्होंने पहले भी सपोर्ट वहाँ पे की है और अब भी जो ऐलानात किए उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं, और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके दोस्त वहाँ पे आएँ और ख़ुद अपने हाथ से आकर उन लोगों की ये इमदाद करें। और मैं चैम्बर का इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये स्टार्ट लिया, और आज जब कराची चैम्बर इसमें हिस्सा ले रहा है तो मैं फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, दीगर मुखय्यर हजरात या जो बड़े बड़े इदारे हैं, कि वो भी इस कार खैर में अपना हिस्सा लें, ख़ुद आकर देखें, आकर ख़ुद वहाँ पे अपनी टीमें भेजें, क्योंकि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इस वक्त कसम पुरसी में रह रहे हैं। उनके घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, माल मवेशी जो हैं उनके नुकसानात हुए हैं। तो आकर उन लोगों की सपोर्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, उन्हें इन सब चीज़ों से आगाह किया था। उन्हें कराची में जो नुकसानात हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से अलहदा, जो कारोबारी लोगों के नुकसानात हुए हैं, जो लोगों के घरों के नुकसानात हुए हैं, लोगों की इमलाक, या जिस तरह आगा साहब ने मोटरसाइकिल की मिसाल दी, जिसमें गाड़ियाँ जो भी चीज़ें आती हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कराची के लोगों का भी। तो वो भी सीएम साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि उनका भी मदावा होना चाहिए। लोगों के कारोबार तबाही के दहाने पे हैं, पहले कोविड था, फिर ये सिलसिला हुआ, तो उन कारोबारी हजरात की भी मदद हो, कोई लोन की शक्ल हो, वैसे सपोर्ट हो, जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनको सपोर्ट मिले, जो बड़े इदारे हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन हो, या आसान जो तरीक़ेकार होता है ताकि वो अपने पैरों पर फिर खड़े हो सकें। इसी तरह सिंध के दीगर जो अज़ला हैं, ख़ास तौर पर हैदराबाद डिवीज़न मुकम्मल तौर पर, और फिर इसी तरह मीरपुर ख़ास डिवीज़न और कुछ हिस्सा शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न का बहुत नुकसान हुए हैं वहाँ पे लोगों के, तो वहाँ भी सपोर्ट की जाए। उन्होंने मिसाल भी दी कि जब फेडरल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त जब फ्लड आए थे 2010 में और फिर 2011 में बारिशें हुई थी, तो एक हिस्सा जो था सिंध का सैलाब की नज़र हुआ, दूसरा हिस्सा जो था वो बारिशों की वजह से बड़ी तबाहकारियाँ हुई वहाँ पे। तो उस वक्त उन्होंने वतन कार्ड निकाला था, पाकिस्तान कार्ड निकाला था, जिसके तहत पर फैमिली को 50 से 60 हज़ार रुपये उस वक्त दिए गए थे, और बाकी मदद उनकी अलहदा की गई थी। तो इस दफ़ा भी हर फैमिली के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का कोई इस तरह की सपोर्ट हो जाए कि वो अपना पैरों पे खड़े हो सकें। और इसी तरह जो कराची में नुकसानात हुए हैं उन लोगों का भी मुकम्मल तौर पर उनको सपोर्ट मिले। तो ये इश्यूज़ थे, और आपके तवस्सुत से ये मैं चैम्बर का फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इसमें आगे बढ़े हैं। आपको ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान देखता है,
دیگر کاروباری جو ادارے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، اور پورے پاکستان میں نقصان ہوئے ہیں۔ اگر آپ سیلاب، بارشیں دیکھیں تو کے پی سے لے کے جو بھی ایریا، کشمیر سے لے کے یہاں تک پنجاب میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، بلوچستان میں نقصان ہوا ہے، تو ہر جگہ پہ وہ اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ لیکن اگر آپ موازنہ کریں گے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ سندھ میں ہوا ہے، کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر جو اضلاع ہیں ہمارے وہاں پہ ہوئے ہیں۔ تو جو اس طرح کے بہت بڑی کمپنیز ہیں، بہت بڑے ادارے ہیں جو لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ آ کر یہاں پہ خدارہ ان کی سپورٹ کریں، اور خود آئیں، خود آ کر دیکھیں اور ان سب کی سپورٹ کریں۔ یہ جو بارشیں تھیں یہ ایک نیچرل کلیمٹی تھی، ایک قدرتی آفت تھی، یہ نارمل برساتیں نہیں تھی کہ جس کو کوئی بھی انفراسٹرکچر کیٹر کر سکتا۔ چلیں سندھ گورنمنٹ کے ادارے، کے ایم سی، واٹر بورڈ، ڈی ایم سیز، ان پر تو ہوتا ہے، لیکن آپ نے ڈی ایچ اے کا حال دیکھ لیا، کنٹونمنٹ بورڈ کا حال دیکھ لیا۔ میں ان کو بلیم نہیں کر رہا، میں دوبارہ وضاحت کر دوں، لیکن یہ اس کوانٹم کی بارش تھی کہ ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی جواب دے گئے۔ تو یہ اس لیے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح کی کوئی بھی آفت آتی ہے تو دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، اس کا انفراسٹرکچر اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کیٹر کر سکے۔ لیکن ہم نے یہاں پہ بہتری لانی ہے، اور اب جس طرح فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں، ہمارے ادارے یہاں پہ سراج بھائی نے جو بات کی، فوج کی بات کی، دیکھیں فوج ہمارا ایک بہت معتبر ادارہ ہے، اور وہ ہمیشہ وہ ہماری فوج ہے، کسی اور ملک کی فوج نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے یہاں پہ آ کے وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت بھی وہ کرتے ہیں، اور جب اس طرح کی کوئی ڈیزاسٹر آئے تو وہ ملک میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح سرحدوں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے، اور اس کے پاس مکمل طور پر اکوپمنٹس ہیں، ان کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ بہت کیپیبل ہیں ان ساری چیزوں کے۔ تو ہم بالکل اس وقت بہت خوش آئین ہیں کہ وہ سب ہم لوگ ایک بورڈ پہ ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہو گئی، پروونشل ہو گئی، یہ ادارے ہو گئے، اور پھر سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خود ان چیزوں کا نوٹس لیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں رکاوٹیں آتی ہیں، جو اداروں کی طرف سے رکاوٹیں تھیں، مثال کہیں پہ ہم سی بی سی میں کام نہیں کر سکتے، ریلوے پہ کام نہیں کر سکتے، کے پی ٹی میں کام نہیں کر سکتے، ڈی ایچ اے میں کام نہیں کر سکتے، تو جب اب سب آن بورڈ ہیں، کور 5 کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ایزیلی ایکسیس ہو گیا۔ اسی طرح جب انکروچمنٹ کے خلاف کوئی ڈرائیو ہوتی تھی، آپ کے یاد ہوگا یام خان شورو صاحب نے یہاں پہ پچر نالہ، دوسرے نالوں سے تجاوزات ہٹائی تھیں، تو کچھ عرصے کے بعد ایک دم اسٹے آ گئے تھے، لیکن اب چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے جو لوور کورٹس ہیں وہ اسٹے بھی نہیں دے رہے، تو ہمیں ایک اچھا سپورٹ ملی ہے جو پہلے کبھی اس طرح کی سپورٹ نہیں آئی۔ تو اب مل کر کام کریں گے، اس میں آپ سب اسٹیک ہولڈرز بھی ہمارے ساتھ ہیں، چیمبر، آپ کے دیگر جو یہاں کی سول سوسائٹی ہے، ہمارے پریس کے دوست، میں پریس کے دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں بھی ہیں، لیکن ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ضرور دکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح یہ نقصانات ہوئے ہیں، بالکل کراچی ہمارا مین شہر ہے، اس کو فوکس کیا گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن دیگر ڈسٹرکٹس میں جو اتنی بڑی تباہی آئی اس کا کئی لوگوں کو علم بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ کتنی اس وقت حالات کس طرح کے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں کہ لوگوں کو علم میں آئے کہ وہ وہاں پہ کام کر سکیں۔ انفراسٹرکچرز پر آغا صاحب نے بات کی، آج کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہے تو سر اس پر مکمل طور پر آگاہی ہے، ماسٹر پلان کے لیے بھی کہہ دیا ہے، اور واٹر سیوریج کے جو ایشوز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، ٹرانسپورٹ کا ہے، دیگر سب چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہم اس میں جو اس میں 3 ٹیئر جو بنے ہوئے ہیں، جس میں ایک بلکہ 4 کمیٹیز ہیں اس میں، ایک تو وہ جس میں قاسم صاحب نے بتایا ہے کہ 3 وفاقی وزراء ہیں، اور چیف منسٹر صاحب کے ساتھ 2 ہم یہاں سے صوبائی وزیر بھی ہیں، سعید غنی صاحب اور میں، پھر ہمارے چیئرمین پی این ڈی ہیں، اسی طرح وفاقی گورنمنٹ سے جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے سیکٹری ہیں وہ اس میں شامل ہیں، پھر ایک دوسری کمیٹی ہے جو چیف منسٹر صاحب کی اس میں بنی ہے، جس میں مختلف اداروں کے لوگ ہیں، کور کے لوگ ہیں،
دیگر ادارے ہیں اس میں. پھر ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کے ساتھ، ان کے فوکل پرسنز ان کے ساتھ ہوں گے. پھر ایک سٹیزن لائزن کمیٹی ہے جس میں آپ لوگ شامل ہوں گے کہ جو ہماری سمت جو ہے اس کو بہتر کریں گے. آپ یہاں کے جو چیزیں سمجھتے ہیں زیادہ مے بھی ہم سے رہ گئی ہوں تو آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو وہ بھی ہم ایک بنا رہے ہیں لائزن کمیٹی جو امپاور کمیٹی ہوگی. صرف وہ نہیں ہوگی کہ صرف نمبر پورے کرنے ہیں بلکہ اس میں آپ کا ہمیں ساتھ ہوگا. ہر اسپیکٹ سے ہم لوگ اس میں جو ہیں لوگ لیں گے. تو آپ کا پھر دوبارہ شکریہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جہاں بھی دوست احباب ہیں پورے پاکستان میں ان سے ضرور ریکویسٹ کریں کہ وہ یہاں پہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی جہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں وہ ہیلپ کریں، نہیں تو یہاں پہ آ کر خود دیکھیں اور یہاں کے لوگوں کا خود آ کر اپنے ہاتھ سے مدد کریں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.